جب 10 ہجری یعنی ہجرت کا 10واں سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حج کا ارادہ فرمایا، اور اس حج کو ہی حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں بھی اور مدینہ کے آس پاس بھی دیہاتوں میں باقاعدہ اعلان کیا گیا، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ ابھی سے تیاری شروع کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو آج ہمارے ساتھی حج پہ جاتے ہیں، کئی ساتھیوں کا ارادے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ ہو جو حج کے مناسک جانتا ہو، حج کے مسائل جانتا ہو، یا جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو، چلو ہماری رہنمائی ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ ہو جائے ہم خوش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اوپر موجود تھے، کتنے خوش نصیب تھے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے جو حج کا جو گروپ ہے نا، اس کا جو لیڈر ہے بادشاہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے اتنی دفعہ پہلے حج کیا ہوا ہے جی، اسے مسائل پتہ ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے حج کے گروپ لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آج 10واں سال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کعبے کی زیارت کے لیے صحابہ کے جھرمٹ میں جانے والے ہیں۔ آج وہ سفر ہونے والا ہے، اس سال وہ حج ہوگا کہ شاید اس سے پہلے جب سے کعبے کا حج شروع ہوا ایسا نظارہ کعبے نے بھی نہیں دیکھا کہ دو جہاں کا سردار اپنے ہزاروں جانثاروں کے جھرمٹ میں رب کے کعبے کا طواف فرما رہا ہوگا۔ آج وہ حج کے لیے ہستی جانے والی ہے جو ہستی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب کعبہ بنا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو اس کے بعد دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ تو میں نے بنا دیا ہے، اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو مبعوث فرما دے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے کعبہ میں دعا مانگی تھی، رب نے دعا قبول کر کے مجھے مبعوث فرما دیا ہے۔ تو اسی کعبہ میں، اسی کعبہ کی تعمیر کے اختتام پر جو خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، آج اس دعا کی قبولیت کا ثمر اور پھل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ چنانچہ اعلان ہو گیا، مدینہ کے آس پاس اعلان ہو گیا، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ تیاری کرے۔ صحابہ کو پتہ چلا، خوشی میں تیاریاں شروع کر دیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کعبے کا حج کرنے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب لوگ تھے، اور وہ کیسے خوش نصیب منظر ہوں گے، نظارے ہوں گے۔ ابھی جن ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے وہ طرح طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں، وہ کب میں کعبے کے گرد طواف کرنے کے لیے پہنچوں گا، کب اپنی آنکھوں سے رب کا حرم دیکھوں گا، کب وہاں پہنچوں گا، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ سوچ رہے ہوں گے کب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے، کب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناب احکام بھی سیکھیں گے، حج کے مناسک بھی سیکھیں گے، اور جا کر کعبے کا طواف بھی کریں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ نے تیاریاں کی، اور حج کے مہینے سے چند دن پہلے، حج کا مہینہ ذوالحجہ کا، اس سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا، ذوالقعدہ کے 25 دن گزر گئے اور صرف 5 دن رہتے تھے، یعنی 5 دن بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے حج کا سفر شروع فرما دیا، ذوالقعدہ کے بالکل آخر میں۔
5 دن باقی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور اللہ کے نبی ذوالحلیفہ تشریف لے آئے۔ آج بھی جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہی میقات ہے، وہیں جا کر گاڑیاں رکتی ہیں اور وہیں احرام باندھے جاتے ہیں، وہیں نیت کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، عصر کی نماز آپ نے وہاں جا کر پڑھی، مغرب وہاں پڑھی، عشاء وہاں پڑھی، رات وہاں گزاری۔ دوسرے دن فجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر پڑھی، اور پھر جب سورج طلوع ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور بدن پر خوشبو لگائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر خوشبو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے سلے ہوئے لباس اتار دیے اور میرے نبی نے احرام کی 2 چادریں پہن لی۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے، آج ہم اپنے کسی بھائی کو، کسی دوست کو احرام کی حالت میں دیکھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار دیکھو میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اور وہ احرام کی چادریں لپیٹ کے جا رہا ہے۔ اور جب میرے نبی نے چادریں لپیٹی ہوں گی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادریں لپیٹی ہوں گی، یہ صرف واقعہ نہیں سننا بلکہ محبت نبی میں ڈوب کر سننا ہے، ساتھ ساتھ ایک ایک واقعے پہ ایسا مزہ لیں کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں، اور اللہ کے نبی نے حج کیا ہے اور امت کو کہا بھی ہے کہ دیکھو مجھ سے سیکھو، جیسے میں حج کے احکامات اور جیسے میں حج کے اعمال اور مناسک ادا کر رہا ہوں مجھ سے سیکھ لو، شاید اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں باندھی احرام کی، ایک اوپر لپیٹ لی، دوسری نیچے باندھ لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت پڑھی۔ بعض روایات میں آتا ہے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھی۔ بہرحال آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت فرمائی، اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی، اے اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان کر دے اور ان کو مجھ سے قبول فرما لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور چونکہ ساتھ لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلادے پہنائے۔ قلادے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ قربانی کے جانور لے کر جاتے تھے ساتھ تو ان کے گلے میں کوئی خاص پٹا یا جوتی ڈال دیتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور کعبہ کو قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو راستے میں اگر وہ جانور کہیں بدک کر ادھر ادھر ہو بھی جاتا تو لوگ دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ کعبہ کا ہے، تو اس کو کعبے کی جانب ہانک دیا کرتے تھے، اس طرح وہ حرم کی حدود میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو یہ رواج تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے، کسی کے گلے میں جوتا ڈالا، کسی کے گلے میں پٹا ڈالا۔ ایک اور طریقہ ہوتا تھا اشعار کا، اشعار اونٹوں کے ساتھ کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ جو اونٹ کی کوہان ہے اس پہ چھوٹا سا کٹ لگایا جاتا، تھوڑا سا خون نکلتا اور وہ اس کے ساتھ مل دیا جاتا، تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی کہ یہ جانور حرم کی حدود میں جانے والا ہے اور یہ قربانی کا جانور ہے جو حدود حرم میں جا کر ذبح ہوگا۔ بہرحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو قلادے پہنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار فرمایا اور قربانی کے جانور تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، اور جب سر کے اوپر ٹوپی کپڑا کچھ نہ ہو، حالت احرام میں تو نہیں ہوتا، سر ننگا رکھنا پڑتا ہے، پھر سفر کرنا تھا لمبا، پھر سفر میں بال ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبید فرمائی۔ تلبید کا مطلب یہ ہے چپکنے والی کوئی چیز اوپر لگائی، جیسے شہد تھوڑا سا لگا دیا یا ایسی کوئی چیز تاکہ بال ادھر ادھر نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سر کے اوپر بال جمع کر کے تلبید فرما دی تاکہ بال ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصویٰ لائی گئی اور میرے نبی اپنی سواری پر سوار ہو گئے، اور سوار ہو کر پھر آپ نے تلبیہ پڑھی لبیک۔ یہ بار بار کیوں پڑھی؟ تاکہ پتہ چلے حاجی کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہے، حاجی کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، حاجی کے لیے سب سے بڑا ذکر یہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر آپ کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو گئی، میرے نبی نے پھر تلبیہ پڑھی، پھر اونٹنی میدان کی جانب آئی، میرے نبی نے پھر تلبیہ پڑھی، اوپر چڑھتی تو پھر تلبیہ پڑھتے، نیچے اترتی تو پھر تلبیہ پڑھتے، لوگ ملتے تو پھر تلبیہ پڑھتے۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر جو احادیث میں روایات آئی ہیں، مختلف روایتیں آئی ہیں، بعض صحابی کہتے ہیں اونٹنی پر بیٹھنے سے پہلے حضور نے تلبیہ پڑھی، بعض کہتے ہیں اونٹنی پر بیٹھ کر پڑھی، بعض کہتے ہیں جب میدان میں آئی تب پڑھی۔ اصل بات یہ تھی چونکہ صحابہ کی تعداد بہت تھی تو آپ نے بار بار پڑھی، کسی نے اس کو سنا تو اس کو روایت کر دیا، دوسرے نے اس کو سنا تو اس کو روایت کر دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پہ احرام باندھا اور وہیں پر نیت فرمائی، اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آگے ایک جگہ تھی، مقام تھا جس کا نام تھا بیدا۔ مقام بیدا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ظہر کی نماز آپ نے وہاں پر ادا فرمائی۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، محمد بن ابی بکر، یہ وہاں پیدا ہوئے اس موقع پر مقام بیدا پر۔ آپ اندازہ فرمائیں ذرا، چونکہ آپ پوری کائنات کے نبی تھے اور یہ آپ کا ایک ہی حج تھا، اور اس میں امت کے لیے سارے مسائل آپ نے بیان کرنے تھے، اور صرف بیان نہیں کرنے تھے، عملی صورتیں سامنے پیش کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظام بھی فرما دیے۔ آج عورت کا بچہ پیدا ہو جائے، جی ٹکٹ ہوئی ہے، کیا کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ بھی اس وقت سامنے آ گیا۔ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں ولادت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ولادت کے بعد عورت کو خون آتا ہے نفاس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غسل کر لیں، اور یہ غسل طہارت کا نہیں تھا، کیونکہ طہارت کا تو ابھی خون آ رہا ہے، وہ کیسے غسل ہو سکتا ہے، وہ پاکی کے نہیں، ویسے صفائی کے لیے غسل کر لیں، بدن کو صاف کر لیں اور ایک لنگوٹا کپڑا باندھ لیں، اور وہ بھی تلبیہ پڑھیں، اور حج کی نیت کر کے وہ بھی ساتھ روانہ ہو جائیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر عورت کو خون آ رہا ہو تو وہ تلبیہ پڑھ سکتی ہے، عورت کو خون آ رہا ہو تو وہ حج کی نیت کر کے میقات سے گزر سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، تھوڑا آگے پہنچے، مقام صرف پر پہنچے، اگلا مسئلہ، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ماہواری کا، حیض کا خون آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ بھی سامنے آنا تھا نا قیامت تک کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بس آپ بھی غسل کر لیں اور آپ حج کی نیت کر لیں، عمرے کی نیت فی الحال نکال دیں، کیونکہ عمرہ ظاہر بات ہے ابھی مکہ پہنچیں گے تو ابھی تو آپ کے دن باقی ہوں گے خون والے، لہٰذا مسجد حرام میں طواف تو ہو نہیں سکتا، تو باقی اعمال حج کے تو باہر ہوتے ہیں، منا مسجد سے باہر ہے، عرفات مسجد سے باہر ہے، مزدلفہ مسجد سے باہر ہے، تو وہاں عورت جا سکتی ہے خون والی، لہٰذا آپ حج کی نیت کر لیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، سمجھ میں آ گئی۔ اگر عورت کے حیض کے دن آ جائیں اور خون آ رہا ہو تو منا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، بس صرف کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مسجد میں ہے، وہ انتظار کر لے، جب پاک ہو جائے تو پھر جناب طواف بھی کر لے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی کیا ہو گیا جی، سمجھ میں آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا سب حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کو مسئلہ بتانے کے بعد فرمایا، جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ تو اپنی نیت تبدیل نہیں کر سکتے،
وہ تو عمرے اور حج کی اکٹھی نیت رکھیں گے، اور جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں وہ صرف عمرے کی نیت کریں، وہاں جا کر عمرہ کر لیں گے، پھر بعد میں حج کا احرام وہاں سے باندھیں گے۔ اب اس بات کو تھوڑا سمجھیے، حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد یہ ہے صرف اکیلا حج کیا جائے، ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔ حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے بندہ عمرے کا احرام باندھ کر جائے، وہاں عمرے کے اعمال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھ لے۔ اس کو کہتے ہیں حج، بولیں جی، تمتع، حج تمتع۔ تیسرا حج قران، کہ جس دن احرام باندھا حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر لی، وہ جائے گا مکہ مکرمہ میں، عمرے کے اعمال کرے گا اور احرام نہیں کھولے گا، احرام میں ہی رہے گا جب تک کہ حج کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج قران، ہمارے حاجی پاکستانی اکثر حج تمتع کرتے ہیں، ویسے حج قران بھی کر سکتے ہیں، جیسے ایام حج کے مہینے جب شروع ہو جائیں تو حج قران بھی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر حج تمتع کرتے ہیں کہ جا کر یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں عمرے کا، وہاں جا کے عمرے کے اعمال پورے کرنے کے بعد اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر حج کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے۔ کہاں سے باندھتے ہیں بولے جی؟ مکہ مکرمہ سے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اب یہاں پر ایک بڑا عجیب مسئلہ فقہا میں یہ بھی ہے کہ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ فقہا کے جتنے اختلاف بھی ہیں وہ دلائل پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کسی چیز کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ٹھیک اور باقی غلط ہے، نہ یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ بات ہو نعوذ باللہ کہ میں نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کے کوئی عمل کروں؟ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جا کے اتنے بڑے ائمہ یہ سوچے، یہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ دلیل کی بنیاد پر ایک نے اس دلیل کو بہتر سمجھا تو اس نے اس چیز کو بہتر قرار دیا، دوسرے نے دوسری دلیل کو بہتر سمجھا، اس نے اس کو بہتر قرار دیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے، کیوں؟ اس میں مشقت بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران فرمایا ہے، لہذا یہ افضل ہے، کیونکہ مشقت تو ہے نا، عمرہ کرنے کے بعد احرام میں ہی رہنا ہے، احرام کی پابندیوں میں ہی رہنا ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی ائمہ بھی کہتے ہیں نہیں، حج تمتع افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں صرف عمرے کا ہی کرو، میں چونکہ قربانی ساتھ لے کر آیا ہوں اور اس لیے میرے لیے اب نیت تبدیل کرنا درست نہیں ہے جس کے ساتھ قربانی ہو، میں تو اس پر قائم رہوں گا، باقی ساتھی جن کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عمرے کا ہی کریں، تو آپ نے اس کو زیادہ پسند فرمایا، اس لیے حج تمتع بہتر ہے۔ بات دونوں بزرگوں کی یہی ہے کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل اور چاہت اور پسند کے قریب جو عمل ہو وہی بہتر ہے، باقی مقصد دونوں کا یہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جناب مکہ کی جانب بڑھتے گئے۔ مکہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی ذی طویٰ، وہاں جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور رات آپ نے وہیں گزاری، صبح آپ نے مکہ داخل ہونا تھا، اور یہ ذو الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ ذو الحجہ کی کون سی تاریخ تھی؟ گویا کہ تقریباً 8 یا 9 دن راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، یعنی آپ چلتے ہوئے آئے، تشریف لائے، اور مکہ میں داخل ہونے والے دن ذو الحجہ کی 4 تاریخ تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کر 1 منٹ کے لیے سوچئے، یہی مکہ تھا جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا تھا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا جب پیغام سنایا تھا تو باقی لوگ تو چھوڑو، آپ کے چچا نے آپ کو پتھر مارا تھا، باقی لوگوں کو تو چھوڑو۔ اسی مکہ مکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی
تو انہوں نے جواب میں کہا ہر ایک کو اجازت مل سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہیں مل سکتی۔ اسی کعبہ میں اور اسی حرم میں میرے نبی کے اوپر سجدے کی حالت میں اوجری ڈالی گئی تھی۔ یعنی کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا، گلے میں کپڑا ڈال کر بھینچا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کو دبایا گیا تھا، یہ سارے ظلم ہوئے، آپ کے صحابہ پر ظلم ہوئے۔ پھر میرے نبی ہجرت حبشہ کے لیے رات کے سناٹے میں صحابہ کو روانہ کرتے ہیں، پھر ہجرت مدینہ جب حضور نے خود فرمائی وہ بھی رات میں، باہر لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور آپ ابو بکر کو لے کر رات کی تاریکی میں گئے، اور جب آپ غار ثور سے نیچے اترے نا اور مکے والا راستہ میرے نبی نے دیکھا، حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ کے کعبہ تجھے چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں کرتا، لیکن ظالم مجھے رہنے جو نہیں دیتے۔ کل آپ یہاں سے اس طرح گئے تھے، توجہ کرنا، 10 سال پھر آپ نے مدینہ گزارے، کتنے سال؟ 10 سال۔ پھر آپ نے بدر لڑی، پھر احد ہوئی، خندق ہوئی، کبھی خیبر میں، کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی منافقوں کے ساتھ، میرے نبی نے 10 سال محنت فرمائی، مسلسل محنت فرمائی، دن رات محنت فرمائی۔ آج میرے نبی 10 سال کے بعد کعبہ پھر آ رہے ہیں، 1,24,000 یا 1,44,000 میرے نبی کے ارد گرد صحابہ ہیں، اور سب کی زبان پہ ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج توحید کے ترانے ہیں، گویا کہ رب کے کعبے کی طرف آ کر میرے نبی کہہ رہے یا اللہ یہیں سے میں نے تیرا پیغام پہنچانا شروع کیا تھا، اور لوگوں نے مجھے دعوت سے روکا تھا، لیکن میں پھر چین سے نہیں بیٹھا، میں نے دن رات محنت کی ہے، میں نے اپنا آرام قربان کر دیا ہے، ساتھیوں کو شہید کروا دیا ہے، سب کچھ میں نے قربان کیا، لیکن 10 سال کی محنت کے بعد آج کم و بیش 1.5 لاکھ کا مجمع لے کر تیری توحید کے ترانے گاتے ہوئے آ رہے ہیں، آج پھر تیرے کعبے میں آ رہے ہیں، آج تیری توحید کے سر عام ترانے ہیں، آج وہ ستارے جو کل چھپ چھپ کر نکلتے تھے اور چمکتے تھے، اصحابی کن نجوم، آج وہ چمکتے ہوئی علل اعلان آ رہے ہیں، آج کھل کر تیری توحید کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اے میرے ربا اسی مکہ سے مجھے نکالا گیا تھا، اور آج میں تیرے بندوں کے لشکر کو لے کر تیرے کعبے کے گرد گھمانے اور طواف کروانے لے کر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے اور آپ نے جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، حجر اسود نو جزاک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو کیا کیا جی بولو؟ بوسہ دیا، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف شروع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے طواف کیا۔ اب دیکھو نا، جب بھی طواف کے لیے جائیں گے تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے، نبی کی سنت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی تو حجر اسود کے بالکل سامنے لائٹ بھی انہوں نے لگائی ہے کہ تاکہ نشان، چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، تاکہ نشان سامنے رہے کہ حجر اسود کی سید میں، اسی سید میں شروع کرنا ہے، آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب اور دائیں جانب آپ نے طواف شروع فرما دیا، اور کعبے کے گرد میرے نبی چکر لگاتے جاتے۔ پھر بیت اللہ کا ایک وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، ایک اس سے پہلے والا کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رکن یمانی پر جب حضور آتے تو وہاں ہاتھ لگاتے تھے، چھوتے تھے میرے نبی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کونوں کو نہیں چھوتے تھے، حجر اسود کو بوسہ دیتے، رکن یمانی کو چھوتے تھے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 7 چکر طواف کیا، لیکن ان 7 چکروں میں سے جو پہلے 3 چکر تھے ان میں آپ نے رمل فرمایا۔
رمل کیا ہوتا ہے جی؟ دوڑنا، دوڑنے کی صورت بنانا، دوڑنے کی۔ اور یہ آپ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سیرت کے درس میں کہ جب عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے تو مشرکین نے کہا تھا صحابہ کے بارے میں کہ یثرب کے بخار نے ان کو لاغر کر دیا ہے، کمزور ہو گئے، چلنے کے قابل نہیں رہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دوڑ کر طواف کرو، دوڑ کر طواف کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے ایڈی گل نہیں جتنی تسا سمجھی ہے، الحمدللہ تمہارے مقابلے کے لیے ہم ٹھیک ٹھاک موجود ہیں۔ رب کو اتنی ادا پسند آئی۔ آج تو مشرک کوئی نہیں ہے، آج تو لاکھوں کا مجمع میرے نبی کے دائیں بائیں ہیں، ہزاروں پر فرزندان توحید ہیں جو لبیک کی صدائیں گا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، لیکن رب کو اپنے ان موحد بندوں کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آج اللہ کا نبی پھر اس ادا کو تازہ کرنے کے لیے 3 چکروں میں رمل فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، جن کی ادائیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، وہ کتنی شان والی جماعت ہی، کہو سبحان اللہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چکر طواف کیا جی؟ 7۔ 7 سے کم بھی نہیں اور 7 سے زیادہ بھی نہیں۔ بعض ساتھی کم و بیشی کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ درس کے شرکاء ساتھیوں کو واقعہ سنایا تھا، ایک بابا جی ہمارے پنجاب کے کسی علاقے کے تھے، تو وہ مل گئے، تو میں نے پوچھا بزرگوں طواف کر لینے کا؟ پترا کر لیا جی۔ میں نے کہا کتنے چکر کیے ہیں؟ کہنے لگا پترا یاد نہیں، 3 کیتے نے یا 4 چکر لائے نے۔ میں کہا بزرگوں 3 یا 4 چکر نہ طواف نہیں ہوندا، 7 چکر پورے ہو سن تے تاں جا کے طواف پورا ہو سی۔ ہاں کہ پترا گل تیری بھی ٹھیک ہے، کیونکہ توں جڑی گل پڑھی وہی دسنی، لیکن گل سن جی اگر اللہ 3 چکر قبول کرے تو پوچھنے والا تو کوئی نہیں نا، کوئی اس تے پابندی تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے تے آسی تے انشاءاللہ۔ میں ہن تھک گیا ہوں، میرے کو اور نہیں ہونے، بس یہ کافی، صفا مروہ دی سائی بھی چھوڑی بزرگاں اور جناب 3-4 چکر بھی چھوڑے۔ میں بڑا ہی سمجھان دی کوشش کی تھی، میں نے کہا بزرگو جس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اسی اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے، تھوڑی ہمت کر لو، آپ پاکستان سے یہاں آ گئے ہو۔ تو کہنے لگا بس پترا میں گیا ہوں، تھک گیا ہوں، پتہ نہیں سامان بھی میرا کیڑے پاسے گئی تو میرے کو ہن اور چکر ہے۔ تو بھائی 7 سے کم چکر بھی نہیں ہوئے اور 7 سے زیادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ طریقہ میرے نبی کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب 7 چکر پورے کیے، اور بعض روایات میں آتا ہے پھر میرے نبی میزاب ملتزم پر، یعنی وہ دروازے کے ساتھ، پھر میرے نبی وہاں آئے لپٹے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر میرے نبی نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے حج سے واپسی پر بڑے خوبصورت اشعار کہیں، اگر تھک نہیں ہے 2-4 اشعار سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، زبانیں جہاں گنگ ہیں لفظ ششدر، زبانیں گنگ ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا دعا کروں اور کیا نہ کروں، زبانیں جہاں گنگ ہیں لفظ ششدر، تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں، میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کوئی خاص رنگ تو کوئی نہیں، کوئی پھول بوٹے تو کوئی نہیں کعبے کے پتھروں پر، میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے کرم کی امنڈتی گھٹاؤں میں گم ہوں، کبھی سنگ اسود کی کرنوں پہ حیراں، کیا عجیب جملے کہے ہیں، غور کیجئے گا، کبھی سنگ اسود ہے تو کالا پتھر لیکن کرنیں بکھیر رہا ہے، کبھی سنگ اسود کی کرنوں پہ حیراں، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں۔
جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان جنوں کی اداؤں میں گم ہوں۔ میں ان جنون ہے نا، لگے ہوئی ہیں بوڑھے بوڑھے بھی جناب رمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا میں ان جنوں کی اداؤں میں گم ہوں۔ یہ میزاب رحمت یہ پر درد نالے، یہ میزاب رحمت، اوپر نالا بیت اللہ کا، یہ میزاب رحمت یہ پر درد نالے، فلک سے برستی گھٹاؤں میں گم ہوں۔ کیسی آسمان سے رحمت کی برسات برس رہی ہے، جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان کے جنوں کی اداؤں میں گم ہوں۔ ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، غلاف سیاہ کی اداؤں میں گم ہوں، غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں۔ کالا غلاف ہے، روشنی تو دیکھو، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں۔ یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، یہ سینے سے اٹھتی ندامت کی آہیں، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ میرے نبی نے وہاں آنسو بہائے، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، رب کا کعبہ ہو اور ہم بھی وہاں آنسو بہائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بس انشاءاللہ عمرے کی بات پوری کر کے حج اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے، اور آپ کی مقدس زبان پر یہ آیت تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رب نے کہا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ پھر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، بعض ائمہ جن میں احناف کہتے ہیں واجب ہے، کیوں کہ رب نے امر دیا، حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو یہاں پر۔ بعض دیگر ائمہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن وہ بھی سنت اس طرح کی نہیں کہتے کہ چھوڑ دو تو خیر ہے، نہیں، وہ بھی کہتے ہیں پڑھنے چاہیے۔ تو گویا کہ الفاظ کا اختلاف ہے، باقی ایک ہی بات ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھی جائیں، کیونکہ رب نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور یہاں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کافرون پڑھی، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھی، چونکہ ان دونوں صورتوں میں نری اللہ کی توحید ہے۔ تو کعبہ توحید کا مرکز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موحد اعظم ہے، موحد اعظم توحید کے مرکز میں رب کے سامنے کھڑا ہے، تو یہی کہے گا نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور قل ھو اللہ احد اللہ الصمد ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سر تے برابر اس دے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ آپ توحید کے مرکز میں کھڑے ہو کر رب کے آگے قیام بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی فرما رہے ہیں، سجدہ بھی فرما رہے ہیں، اور توحید کا وعدہ پختہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ زمزم کے کنویں کی طرف گئے، زمزم کے، آج کل تو کولر کی طرف جانا پڑے گا، اس وقت کنواں تھا، ڈول کھینچ رہے تھے جوان، میرے نبی نے شاباش دی ان جوانوں کو جو ڈول کھینچ کھینچ کے حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ پھر میرے نبی نے ایک بات فرمائی، فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ ہر کوئی کہے گا بھئی نبی پاک نے ڈول کھینچا ہے تو ہم بھی کھینچتے ہیں، تو پھر جناب ہر بندہ آئے گا تو میں نے کھینچنا ہے، میں دھکم پہل شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ نہ ڈر ہوتا تو پھر میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں خود ڈول کھینچ کھینچ کے تمہیں پانی پلاتا، میں خود اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کھینچ کے تمہیں پانی پلاتا۔ پھر صحابہ نے پانی پیش کیا آپ کو، آپ نے خوب سیر ہو کر پیا،
بعض روایات میں آتا ہے کھڑے ہو کر پیا، اسی وجہ سے وہ زمزم کے پانی کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے دونوں طرح جائز ہے، میرے نبی نے بیٹھ کر کے بھی پیا ہے اور یہاں رش تھی اس وجہ سے کھڑا ہو کر بھی پیا ہے۔ کوئی مستقل سنت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کھڑا ہی ہونا ہے، بیٹھ کر بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ نے کھڑا ہو کر بھی پیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ پیا جائے، مقصد کیا ہے؟ یہاں پر ایک لطیفہ بھی آپ کو سناؤں، ہمارے استاد قاری حبیب اللہ عابد صاحب کراچا چوک والے، جب ہم حج پہ گئے نا تو استاد جی بھی وہاں تھے، تو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مومن زمزم زیادہ پیتا ہے اور منافق زمزم کم پیتا ہے۔ تو میں اور استاد جی جب اکٹھا زمزم پیتے نا، ہاں جی کتنے گلاس مقابلہ ہوگا جی، مومن زیادہ پیتا ہے، تو استاد جی مجھ سے اکثر جیت جاتے تھے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، وہ جناب زیادہ پی جاتے، پھر وہ ابن ماجہ والی روایت سناتے آگے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے۔ اچھا ہم پہلے واپس آ گئے، استاد جی بعد میں آئے، جب وہ بعد میں آئے تو ہم ان کے ملنے کے لیے ترلائی گئے ان کے یہاں، تو وہاں جو رواج ہے چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں وہ آئے، جو ہی گلاس میں نے دیکھا تھا میں نے ابن ماجہ والی روایت سنائی، میں کہا استاد جی اللہ دے نبی کے فرمایا ہوں اج کین پورا لے کے آؤ، پتہ چلے نا ابن ماجہ والی روایت اتنے بڑی سنانے ہو، نا وہ گل اتنے ہی رہ گئی ہے، میں کہا اتنے نہیں رہ گئی نا، وہ نال آ گئی ہے۔ بہرحال خوب زمزم پئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غذا بھی ہے، یہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، اور پتہ ہے زمزم کے پانی جیسا برکت والا اور پانی کوئی نہیں، جو اس کے فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر، 3 نسبتیں بڑی ہیں زمزم کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے پر وہاں سے چشمہ پیدا ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، جبرائیل علیہ السلام کا پر، اور میرے نبی جب یہاں گئے نا جی طواف کے بعد آپ نے پانی پیا، صحابہ کی خواہش حضور کا بچا ہوا ہمیں ملے، حضور کا بچا ہوا، اور آپ کے بچے ہوئے پانی پر صحابہ کرام رش کیا کرتے تھے۔ یہ بات سنانے سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، ایک بچہ بیٹھا تھا دائیں جانب، جیسے یہ ہمارے تینوں چوزے بیٹھے ہیں نا ہمارے دائیں جانب، ایسے بچے بیٹھا تھا دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بائیں جانب ابو بکر صدیق یا اس طرح کے کوئی بڑے ہستی بیٹھی تھی معزز شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اب سنت طریقہ میرے نبی کا یہ ہے کہ دائیں طرف کو دیا جائے، اب دائیں جانب بچہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو دوں، حضرت ابو بکر صدیق کو دوں، لیکن وہ بیٹھے ہیں بائیں جانب، دائیں جانب کون ہے؟ بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا تم اجازت دیتے ہو کہ میں پانی ان کو دے دوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں اجازت دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا لے لو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہی اس لیے تھا کہ آپ پانی پئیں گے، بچا ہوا میں پیوں گا، اب اگر اجازت دے دوں تو پھر تو فائدہ کیا ہوا میری محنت کا، میں تو بیٹھا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ آپ کا بچا ہوا پانی پیوں۔ تو نبی پاک کے بچے ہوئی پانی جیسا سبحان اللہ، صحابہ کرام کی تو خواہش تھی، تو ہر بندہ جناب کہ جی میں یہ مجھے دے تاکہ میں پیوں، تو میرے نبی نے بچا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی پیتا رہے گا۔ تو تیسری بڑی نسبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے زمزم کا پانی، زمزم کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے، اور مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو پیارے نبی کے جھوٹے میں شفا کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے بعد میرے نبی صفا مروہ کی طرف بڑھے، اور زبان پر یہ آیت تھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ یہاں پہ چکر لگائے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ آپ نے صفا سے ابتدا فرمائی، مروہ کی طرف گئے، اور درمیان میں جو نیچے جگہ تھی آج کل جہاں سبز لائٹیں ہیں وہاں پہ حضور نے تیز ہو گئے، اور اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کیے، یعنی صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک 2، اور پھر اس طرح مروہ پہ جا کر 7 پورے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
انجز وعدہ و نصر عبدہ و ہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے نبی نے فرمایا اوے لوگو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور لشکروں کو شکست دی اور اکیلا اپنے بندے کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اچھا، عمرہ پورا ہو گیا، اب حلق باقی ہے، سر منڈوانا باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے قران کی نیت نہیں کی تھی نا، اور میں نے پہلے عرض کیا حضور نے فرمایا تھا جن کے پاس قربانی نہیں ہے وہ صرف عمرے کی نیت کریں، تو وہ حلق کروا لے اور احرام کھول دیں، ان کا عمرہ پورا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد حج کے دنوں میں پھر ان کو بتائیں گے کہ پھر انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ تو اس طرح زمانے جہالت کی ایک رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ مشرکین کہتے تھے حج کے دنوں میں، ذوالحجہ کے مہینے میں تو عمرہ ہو نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، کر کے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو حج کے مہینے میں عمرہ ہوا ہے یہ صرف اسی سال ہے یا آئندہ بھی جائز ہے؟ تو میری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یوں کیا، دیکھ رہے ہیں یوں، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی، فرمایا سراقہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ اکٹھے ہو گئے عمرہ داخل ہو گیا حج میں، قیامت تک کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی ہے۔ بہرحال اس کے بعد صحابہ کرام نے جنہوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، صرف عمرے کی نیت کی تھی، یعنی حج تمتع کر رہے تھے، انہوں نے سر منڈوا دیے اور احرام کھول دیے۔ ازواج مطہرات نبی پاک کے ساتھ تھیں، سب نے، یعنی عورت کا احرام کھولنا تو یہی ہوتا ہے نا، نیت کرنا ہی، سوائے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ انہوں نے وہاں سے حج کی نیت کر لی تھی کیونکہ ان کو مینسز شروع ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ باقی سارے ازواج مطہرات نے بھی اس کے بعد اپنا گویا کہ احرام سے باہر آ گئیں، حلال ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، وہ یمن سے تشریف لائے تھے، وہ یمن میں تھے، وہیں سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، احرام کھولوں کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو نبی پاک کے ساتھ تھے نہیں میقات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی تم یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام باندھا تھا تو نیت کیا کی تھی؟ ظاہر بات ہے اس وقت کی نیت کے مطابق مسئلہ ہوگا نا جی۔ حضرت یا رسول اللہ میں نے نیت یہ کی تھی یا اللہ میری وہ نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے۔ اب مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے نیت کیا کی ہے، میں نے یہ کہا تھا یا اللہ میری وہ نیت ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ آپ نے اچھا پھر ٹھہر جاؤ، پھر احرام نہ کھولو، نبی پاک تو قران کر رہے ہیں، میں بھی احرام میں ہوں، اور آپ بھی ٹھہر جائیں، پھر حج کے بعد ہی احرام کھولیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو مدینہ سے آئی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ سن لیا تھا بھائی عمرے کے بعد جناب ہم نے احرام سے نکل جانا ہے، تو وہ جناب اپنے خیمے میں تشریف لے گئیں، اور جیسے عورت اپنے شوہر کی ملاقات کے لیے تیاری کرتی ہے انہوں نے تیاری فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خیمے میں گئے نا تو حضرت فاطمہ کو دیکھا تو بڑے غصے کے ساتھ باہر آئے، ان کو بھی ڈانٹا بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں احرام میں ہوں اور تم نے جناب یہ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شکایت لگائی، یا رسول اللہ فاطمہ کو کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا علی میں نے ان کو کہا تھا کہ انہوں نے عمرہ کر لیا ہے، اب وہ حج کے دنوں میں دوبارہ احرام کی نیت کریں گے۔ اچھا یار، میں نے سمجھا اس نے اپنی طرف سے کچھ کر لیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بہرحال یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا یہ ہے عمرے کا طریقہ، یہاں تک جو ہم نے پڑھا کیا پڑھا ہے جی؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حج کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج اگر پڑھا تو ایسے نہ ہو کہ حج پورا ہونے سے پہلے کہیں جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، کیونکہ ساتھی کافی تھک چکے ہیں، نیند شیند آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں ایک مشورہ بلکہ کر لیں۔